بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، آخر کے جو 10 دن ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ 3 باتوں کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ جب اخیر کے 10 دن شروع ہوتے رمضان کے تو اللہ کے نبی شد مئزر اپنی کمر کو کس لیتے، یعنی پوری تیار ہو جاتے عبادت کے لیے، فارغ ہو جاتے. یہاں 2 باتوں کا ذکر کیا ہے محدثین نے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کمر کس لینے کا یعنی آدمی کوئی کام جب کرتا ہے تو کپڑے وغیرہ ٹھیک کر لیتا ہے کہ کام کے درمیان میں مئزر کہتے ہیں نیچے کے کپڑے کو، پیجامہ ہو، لنگی ہو، اسے ٹھیک سے آدمی کب باندھ لیتا ہے؟ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تاکہ بیچ میں اسے کوئی ڈسٹرب نہ ہو. تو ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا یہ مطلب بتایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کے نبی اپنے گھر والیوں کے پاس نہیں جاتے تھے، رات میں الگ ہو جاتے تھے، عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ دونوں مطلب ٹھیک ہے. تو آپ کی یہ سنت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جائے، 20 روزے پورے ہو کر 21ویں رات جب شروع ہو جائے، اور ہم اس سال جو ہے 10 تاریخ سے 21ویں رات شروع ہو جائے، 10 تاریخ کو روزے 20 پورے ہو جائیں. آج 18واں روزہ ہے، 7 تاریخ ہے، 8 9 آج 17، تو 10 کو جو ہے مغرب تک پورے 20 روزے پورے ہوں گے. 10 تاریخ کے دن مغرب سے 20 پر 1ویں اور شب قدر کے سلسلے کی پہلی رات ہو. اس سال اللہ کے نبی کی یہ عادت تھی. اور 2 باتیں اور آگے فرمایا. احیا لیلہ، اپنے راتوں کو عبادات سے زندہ کرتے تھے اللہ کے نبی. الفاظ کیا ہیں؟ لیل، رات کو کہتے ہیں. اپنی رات کو، اگر کسی کی رات جو ہے ایسے ہی گزر جائے تو وہ رات مردے کے برابر ہے. اور رات کو زندہ کرنا یعنی رات میں آپ اللہ کی عبادت کریں گے تو وہ رات زندہ ہو جائے گی. بتایا جاتا ہے نا کہ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے. اصل جو زندگی ہے اللہ کی یاد سے قائم ہوتی ہے. جس زندگی میں، جس بندے میں اللہ کا خیال ہی نہیں ہے تو وہ مردے کی زندگی گزار رہا ہے، اس میں کوئی احساس نہیں. اصل میں احساس تو اللہ کا ہونا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے اس دنیا میں، مجھے کرنا کیا ہے. یہ جب تک یاد رکھ کر آدمی کام کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی زندگی، اس کا جو ٹائم ہے وہ بھی ویلیبل ہے. ورنہ وہ ٹائم بھی اس کا بیکار ہے، زندگی بھی بیکار ہے. تو اللہ کے نبی خاص کر ان 10 دنوں کے اندر بہت خوب عبادت کرتے تھے. ساری رات آپ جو ہے اپنی عبادتوں میں جاگتے تھے، سوتے نہیں تھے.
احیا لیلہ، اور تیسری بات یہ فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے تیار کرتے تھے، ان کو جگاتے تھے، سونے نہیں دیتے تھے، سب کو کہتے کہ عبادت کرو، اور عبادت کیا کرتی تھی۔ انہی 10 دنوں کے اندر شب قدر کی تلاش بھی ہے، نہیں معلوم کون سی رات میں آئے گی۔ صحابہ نے بہت سارے خواب دیکھے، تقریباً جو ہے 20/3 رات سے لے کر اخیر رات تک، رمضان کے وہ جو پورا ایک ہفتے کی جو راتیں ہیں ان میں شب قدر آئے جیسا خواب دیکھا صحابہ نے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ٹھیک ہے، اور یہ فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 20/1 طاق رات، 20/1 20/3 25 20/7 اور 20/9، یہ 5 راتیں ہیں جن کو طاق راتیں کہا جاتا ہے۔ ان راتوں میں سے کسی ایک رات اللہ کے نبی شب قدر کی تلاش میں ایک مرتبہ 10 سے لے کر 20 تک آپ نے اعتکاف فرمایا۔ بیچ کا کے جو 10 دن ہیں، رمضان شروع ہونے کے 10 دن گزرنے کے بعد بیچ کے 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا۔ بہت سارے صحابہ بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ جب پورے 20 دن ہو گئے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا میں نے تو شب قدر کو پانے کے لیے یہ 10 دن میں نے اعتکاف کیا تھا، لیکن مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ شب قدر بیچ کے 10 دنوں میں نہیں ہے، اخیر کے 10 دنوں میں ہے، یعنی 20/1 سے لے کر مہینے کے آخر تک، وہ 20/9 کا ہو یا 30 کا ہو، ان میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے میرے ساتھ 11 سے 20 تک کا اعتکاف کیا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، ان کو چاہیے کہ پھر وہ 20/1 سے اخیر تک بھی بیٹھے۔ تو اس سال اللہ کے نبی نے رمضان میں 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کے گھر والی امہات المؤمنین بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ساتھ میں اعتکاف کیا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بھی وہ اعتکاف کیا کرتی تھی۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا جب اللہ کے نبی کا خیمہ لگایا گیا، اعتکاف میں تھوڑا سپریٹ جگہ خاص کر لی جاتی ہے جس میں اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد اندر جاتے اور آرام فرماتے تھے۔ وہ خیمہ لگایا گیا، حضرت عائشہ کا بھی خیمہ تھا، حضرت حفصہ انہوں نے بھی اجازت مانگی، اور حضرت عائشہ ان کا بھی خیمہ تیار ہو گیا۔ آپ کی ایک اور بیوی ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھی جب اللہ کے نبی دیکھے 3-4 خیمے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس سال آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا، رمضان میں اعتکاف چھوڑ دیا۔ نہیں، کبھی کسی مصلحت کی بنا پر لوگ ضد میں آ گئے، میں بھی کروں گا میں بھی کروں گا، تو ایسے میں اگر مصلحت ہو تو اس وقت کی جو عبادت ہے، جو کمپلسری نہیں، جو فرض نہیں ہے، اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس سال اعتکاف نہیں کیا رمضان میں، لیکن اللہ کے نبی کی یہ عادت تھی کہ وہ جب کوئی بھی کام کرتے تو ہمیشہ کرتے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہے نا، سنت ہے، پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی سے کوئی بات کرنے کے لیے آئے، نماز کے بعد باتیں کرتے رہے، 2 رکعت سنت پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔
عصر کی نماز کا وقت آ گیا، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے گھر میں گئے اور اس گھر میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ گھر والوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ تو عصر کی نماز کے بعد سنت پڑھنے سے منع کرتے ہیں، لیکن آج آپ خود پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، یہ عصر کے بعد کی عام سنت نہیں ہے، عصر کے بعد تو کوئی سنت نفل نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن آج میری ظہر کے بعد کی 2 رکعت ہے، وہ کسی سے بات کرتے کرتے چھوٹ گئی، نہیں پڑھا، تو اسی کو میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کوئی سنت نماز بھی، کوئی نفل کام بھی جو کہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ ایک بار شروع کرتے پڑھتے تو اسے ضرور پورا کرتے تھے، کسی وجہ سے اس ٹائم پہ نہیں ہوا، بعد میں اسے پورا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت ہے۔ چنانچہ اس سال آپ نے رمضان میں اعتکاف نہیں فرمایا، لیکن بعد میں عید کے بعد شوال میں پھر 10 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف ہم سب کو معلوم ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے سارے کام چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جانے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے مسجد ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، مسجد میں ہی وہ اعتکاف کریں گے، سارا کھانا پینا سب کچھ مسجد میں ہوگا۔ کوئی اگر لا کر دینے والے، انتظام کرنے والے نہیں ہیں، وہ اکیلا ہے، تو اپنی ضرورت کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے، باقی مسجد کے باہر نہیں جا سکتا۔ مسجد میں رہتے ہوئے بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتا، صرف اللہ کی عبادت میں رہے۔ آپ کی مسجد، اس میں باتھ روم نہیں ہے سپوز، تو آپ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں، لیکن باتھ روم کر کے واپس آنا پڑے گا، ماجا کو باتیں شروع کرے گا۔ کوئی آپ کو کھانا پہنچانے والا نہیں ہے تو اپنے کھانے کے لیے آپ جا سکتے ہیں، کھانا لا بھی سکتے ہیں اور وہاں بھی کھا سکتے ہیں، فوراً پھر آنا پڑے گا، یہ ضرورت ہے۔ عورتوں کے لیے بھی مسجدوں میں اعتکاف کی گنجائش ہے، لیکن ان کے لیے کوئی الگ جگہ ہے جہاں وہ رہ سکتی ہوں، اور وہاں مرد حضرات بار بار ان کا آنا جانا نہ ہو، اختلاط نہ ہو، سپریٹ انتظام ہو تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا عورتوں نے، مسجد میں نماز کے لیے نہیں، اعتکاف کے لیے بھی آتی تھی، اعتکاف بھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے بیان نہیں کرتے ہیں لوگ، چونکہ ہمارے امام کے نزدیک مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو احادیث کا ذکر بھی نہیں کرتے، جو ہوا ہے باقی بالکل ٹھیک ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے، لیکن مسجد میں وہ جا کر نماز پڑھنا چاہے تو اسے روکنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ وہ آ سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، انتظام اگر ہے تو اعتکاف بھی وہ کر سکتی ہے، اور اپنے گھر میں بھی وہ کر سکتی ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو اعتکاف میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو 24 گھنٹے گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے، اس لیے اسے تو جب وہ آخر کے 10 دن اعتکاف کرے گا تو اسے تو وہ جو شب قدر کی فضیلت مل ہی جائے۔ شب قدر کی 2 فضیلتیں اچھی طرح یاد رکھیں۔ ایک، محنت کر کے آدمی شب قدر میں اللہ کی عبادت کر لے، اور کیسے کنفرم ہوگا؟ پورے 10 راتیں اگر وہ جاگ لے گا، عبادت کرے گا، اور کم از کم وہ جو 5 راتیں ان میں اگر وہ عبادت کرے گا تو اسے کنفرم سے وہ رات مل جائے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری اور مسلم اور بہت سارے حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے
کہ جو شب قدر کی رات میں اللہ کی عبادت کر لے، نماز پڑھے، ذکر کرے، دعا کرے، ساری کوئی بھی عبادت کرے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ پہلا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ 1000 مہینے عبادت کرنے کا اسے ثواب ملے گا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ 1000 مہینے تقریباً 84 ایئرس بنتے ہیں اگر آپ کیلکولیشن کریں، تو ایک رات اگر وہ حاصل کر لے، پا لے، تو 84 ایئرس عبادت کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو اس امت کو اللہ نے دیا ہے۔ پہلی امتوں میں اعتکاف نہیں تھا، نہ رمضان تھا۔ رمضان کے روزے، رمضان کا اعتکاف اور رمضان کی تراویح، رات کی نماز اور شب قدر، یہ سب اسی امت کی فضیلت ہے۔ اللہ دینا چاہتا ہے۔ ہم میں سے کون خوش نصیب ہے جو لے اللہ سے آگے بڑھے گا، جو کوشش کرے گا ضرور اسے ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ اب یہ جو آنے والے 10 دن ہیں، 10 تاریخ کی شام سے شروع ہوں گے، جو کوئی اعتکاف کرنا چاہے 10 تاریخ کے دن عصر کے بعد مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے، اور پھر عید کا چاند دیکھ کر وہ مسجد سے جائے گا۔ یہ اور کسی کا اعتکاف کا ارادہ بھی نہیں ہے تو بھی اسے راتوں کو جاگنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں ہو سکے تو پوری فیملی کے ساتھ جاگ لے، تراویح پڑھ کر جا کر، ورنہ اسے اندیشہ اگر ہے کہ گھر میں ماحول نہیں ہے، میں سو جاؤں گا، تو وہ 10 دن مسجد میں ہی گزار دے پوری۔ اور یہ بھی تو پاسبل ہے کہ پورے 10 دن کا آپ اعتکاف نہ کریں، لیکن ہر جو شب قدر کی رات ہے، 21، 23، 21، 23، 25، 27، 29، یہ جو 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں کا فل اعتکاف کریں۔ یعنی 20 پر 1ویں رات عصر کے بعد مغرب سے پہلے آئے اور ارادہ کر کے آئے کہ اب سحری کرنے کے لیے ہی گھر جاؤں گا، اتنے ٹائم کا وہ کر سکتا ہے اعتکاف۔ پورے 10 دن کا یہ رمضان کی سنت ہے، ویسے آپ 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ جتنا چاہے کر سکتے ہیں۔ ہر دن آپ جب آئیں تو اعتکاف کی نیت کر کے آئے، مغرب کے بعد عشاء کی اذان سے پہلے آ جائے کہ میں جو ہے 10 بجے تک میرا اعتکاف کا ہے، پوری نماز پڑھ کر 10 بجے تک بیٹھ کر جاؤ، اسے ثواب ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام کے اندر، کعبہ جو ہے وہاں پر 1 دن میں اعتکاف کروں گا، اعتکاف کی نظر مانی۔ بعد میں اللہ کے نبی سے پوچھا کیا میں کر سکتا ہوں، اجازت ہے؟ جب میں مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی کی دعوت بھی نہیں پہنچی تھی، اس وقت ہی میں نے ایک نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام کے اندر کعبے کے پاس 1 دن اعتکاف کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تو اچھی نظر ہے، کوئی عبادت کی نظر مانے، جائز نظر ہے، تو تم اسے پورا کرو۔ تو اعتکاف تو تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ ان 5 راتوں میں اگر کوئی پورے 10 دن نہیں کر سکتا ہے، انتظام نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ ان راتوں میں اعتکاف کی نیت کر لے، ان 5 راتوں کو زندہ کر دے اپنی عبادت سے، اسے اس رات کی فضیلت ضرور ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔